बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर मेहदी, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाज़ सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पे मेरे पेट्रियंस का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस जिहाद में बहुत मदद की। मेरे आज के मेहमान नन अदर देन डॉक्टर जलील फ्रॉम पाक पैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर जलील, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। Assalamualaikum, sir. Thank you so much for having me again. डॉक्टर साहब, सिर्फ आज की जो बात है वो फोकस्ड है टॉम सोजी, जैक बर्गमन और वो जो तीसरे कांग्रेसमैन है उनका विजिट है पाकिस्तान में। किनसे मिल रहे हैं, किनसे नहीं मिल रहे, क्या मकासद थे इनके जाने के लिए। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों की जो इसके अंदर कितनी क्लाउट है पाक पैक की, वो मैं आपकी ये वेबसाइट पे जब गया तो मैंने देखा कि ये टॉम सोजी भी, जैक बर्गमन भी खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हुए हैं, आपके पास्ट प्रेसिडेंट असद मलिक भी खड़े हैं, करंट प्रेसिडेंट उस्मा रहमान भी हैं, और भी बहुत डॉक्टर्स हैं आपके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं। सो यू गाइज आर वेरी क्लोज टू जैक बर्गमन, क्लोज इन द सेंस कि आपका क्लाउट लगता है इन पे है। बल्कि मुझे किसी एक साहब ने बताया था कि जैक बर्गमन असद मलिक की शादी में भी आए थे और असद मलिक उनको अंकल जैक कहता है। तो ये मैं अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, तंजिया नहीं कह रहा बाय द वे। और ये आपका पता चलता है कैसे लोग आप लोगों को मिलते हैं जाके। ये आपकी प्रेसिडेंट खड़ी हैं और लोगों के साथ, या आप खड़े हैं सेनेटर बेन केसी जो हार गए हैं उनके साथ हैं, असद मलिक है आपके साथ, और ये एक और उनकी जो रेप हैं उनके साथ हैं। फिर अगेन लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, ये अगेन सलाजार उनकी जो है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग शख्सियत की शक्ल नजर आ रही है, तनवीर अहमद, वो जो कि ये फर्स्ट पाक ग्लोबल की जो टीम है उस्मा की, अपना सॉरी उस्मा कह रहा हूँ, माजरे चाहता हूँ, डॉक्टर सायरा बानो और अपना उस्मान मलिक उस्मान को लेके पाकिस्तान गए आतिफ खान के साथ। इन्होंने मास्टरमाइंड किया ये सारे, पहले भी आप लोग, तो ये भी आप लोगों के साथ खड़े असद मलिक हैं। तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये जो इशू है पाक पैक का क्लाउट इतना जबरदस्त हिल के ऊपर, और ये दो शख्सियात आप लोगों के साथ इनकी बड़े ताल्लुकात हैं, सियासी ताल्लुकात ही होंगे, शायद जाती ताल्लुकात भी हैं, जिस तरह सुना जाता है कि असद मलिक के घर जैक बर्गमन गए। तो वो तो एक चीज समझाइए, दूसरे तनवीर जैसे लोगों का इसमें शामिल होना जिन्होंने एक बहुत बड़ा ये ड्रामा किया था डॉक्टरों का। हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस प्लीज। Thank you so much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. बिस्मिल्लाह। सर, पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है इस पिक्चर का। ये पिक्चर है जब पाकिस्तानी कॉकस बन रही थी लास्ट ईयर, तो ताहिर जावेद नाम के एक शख्स हैं और तनवीर अहमद, उन्होंने और आते एक दो और पाकिस्तानी, उन्होंने टॉम सूजी को नॉमिनेट कर दिया एज अ चेयर। तो हम लोगों ने कहा कि वो डेमोक्रेट हैं, वी नीड टू ब्रिंग सम रिपब्लिकन इनटू पाकिस्तानी कॉकस। सो पर हम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये लेफ्ट पे है ये ताहिर जावेद जिनकी ये सफेद और काली दाढ़ी है। बिल्कुल सर। इनका तो सर मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, ये तो कोई कन्विक्टेड फेलन है, इनको तो कोई 5 साल कैद हुई हुई है। इज दैट ट्रू? सर ये ऑनलाइन है, आई थिंक दिस रिपोर्ट इज ऑनलाइन, सो ओके। पीपल कैन रीड अबाउट इट वेरी वेल। और ये दूसरे जो खड़े हैं ये आपके पुराने एक प्रेसिडेंट थे, कामरान राव, क्या नाम है इनका जी? जी जी, कामरान राव, आपने सही बताया। कामरान राव, और ये इन्होंने आपको शायद सूख भी किया हुआ है आपकी पाक पैक को। बिल्कुल सर। ओके जी, गो अहेड जी। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो उन्होंने टॉम सूजी को नॉमिनेट कर दिया, और हम पाक बैक ने सोचा कि वी नीड टू हैव अ रिपब्लिकन in the caucus also, so we discussed with Jack Bergman, और हम उन्होंने वो मान लिया, और हम उन्होंने कहा मुझे आके मिलें आप द कैपिटल हिल में। तो वी वेंट देयर, वी मेट हिम, और उसमें टॉम सूजी जो थे वो पाकिस्तान एम्बेसडर को साथ लेके आए थे उस वक्त। तो उन्होंने, जैक बर्गमैन ने कहा कि जी ये दिस इज अ पर्सनल मीटिंग, तो एम्बेसडर विल मीट यू गाइस लेटर, सो आप इस वक्त चले जाइए यहाँ से। तो एम्बेसडर हैज टू लीव एट दैट पॉइंट। तो जैक रियली ये जलील की बात कर रहे हैं, मौजूदा एम्बेसडर जो है? बिल्कुल मौजूदा एम्बेसडर की। अच्छा, तो जलील को बर्गमैन ने कहा कि मेहरबानी करके जलील तो आप मैं, जाइए। सर आप नाम कंफ्यूज ना करें सर, जलील मेरा नाम है। नहीं नहीं, ये जो अभी एम्बेसडर है हाँ, इनका नाम है रिजवान शेख। रिजवान शेख, अल्लाह माफ करे, रिजवान शेख, जी जी। तो उन्होंने कहा ये हमारी पर्सनल मीटिंग है, तो दैट्स व्हाट ही लेफ्ट, एंड देन
So Jack Bergman is very enthusiastic. He knows each and everything about Pakistan politics. He's a very shrewd general, and he knows how to handle everybody. So उनको हम लोग ने इंट्रोड्यूस करवाया कॉकस में, और जो आपने बाकी पिक्चर शो की हैं वो कॉकस के लिए we were inviting different रिप्रेजेंटेटिव एंड कांग्रेसमैन. उसमें तनवीर साहब भी गए थे सबको इन 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 इनवाइट करने फॉर द इन इवनिंग. ये जो हुई थी इस जो ऊपर इस तस्वीर की आप बात करें जी, फरमाइए. जी, ये गैदरिंग हुई थी टू इंट्रोड्यूस द कॉकस टू द कम्युनिटी. सो उसके लिए तनवीर साहब ने और सबके साथ मिलके हम लोगों ने इनवाइट किया था मैनी कांग्रेसमैन वुमेन, और दे नीड टू कम एंड से फ्यू वर्ड्स. सो दैट इज व्हाई तनवीर साहब उस पिक्चर में हैं जो आपको नजर आ रही है नीचे वाली, just to invite different congressmen to come and join the caucus opening. So that is where this all context started. We don't work together. This is just to एक working on सवाल the पूछ लूं, caucus. एक सवाल पूछ लूं. बिल्कुल बिल्कुल. रणवीर साहब का चूंकि बड़ा एक प्रोमिनेंट रोल रहा है पिछले 3-4 हफ्ते में, महीने में, बल्कि उससे पहले भी पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नवंबर से ये पीछे पड़े हुए थे कि जी फौजियों से मिलने चले, फौजियों, आपको भी शायद दावत दी, असद मलिक को भी दावत दी, और लोगों को भी दावत दी, चुगताई साहब को भी दी, डॉक्टर तारिक को भी दी, बहुत लोगों को दी, इनको अपना जो है मलिक उस्मान को भी दी. तो व्हाट इज हिज रोल, ये क्या, व्हाट इज इट, ये चाह क्या रहे हैं करने के लिए? हैदर भाई, आई डोंट नो व्हाट इज द आई थिंक मे बी उनकी सबकी मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटेंशन सबकी सही होगी. मोस्ट लाइकली द वे दे डू थिंग्स इज डिफरेंटली. ये बिजनेसमैन हैं, इनके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ भी हैं. इसी तरह कई और बिजनेसमैन हैं जैसे अभी जो उनके साथ गए हुए हैं ह्यूस्टन के, उनके भी बिजनेस इंटरेस्ट हैं. सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज बेसिकली. टू वर्क फॉर द डेमोक्रेसी देयर आर टू काइंड्स ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूएसए. एक तो वो है जो जो पिक्चर आपके लिए काम करते हैं. उनको पिक्चर आ जाए तो समझेंगे आज हमारी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट हो गई, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स. अगर पिक्चर नहीं आएगी तो उसका मतलब है कोई अकम्पलिशमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं बना. हम पाक पैक के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वी डू नॉट वर्क फॉर द पिक्चर्स. हमारा काम होता है कि बिहाइंड द सीन्स वी वर्क. एंड हमारा हमारा जो काम है वो खुद ही बोलता है. पाकिस्तानी डायस्पोरा को पता है कि हमने कितनी मेहनत की है to bring the real democracy in Pakistan. इन जो साहब अपने पिक्चर्स खिंचवाते हैं इस तरह, उनको पता होना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी के लिए काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए काम होते हैं उनके. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज बेसिकली. ये पाकिस्तानी डायस्पोरा के टू टू आई वुड से टू सेक्शंस हैं. ये दूसरा सेक्शन है, तस्वीर वाला. बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छा, ठीक है. आप. सो ये सूरत हाल थी. उसका कोई जॉइंट वेंचर नहीं था. वो कॉकस के लिए हम लोग वी जस्ट गेटिंग द सपोर्ट फॉर द कॉकस. बस दैट्स व्हाट इट इज. चले अब विजिट पे आ जाएं. जलील साहब, व्हाट्स योर इनसाइट अबाउट द विजिट? जैक, टॉम, तीसरे जो हैं, ये करने क्या गए ये लोग सब? सर देखें, ये इनका विजिट प्लान हो रहा था टॉम सॉजी का अब से 2-3 महीने पहले. आई थिंक नवंबर में प्लान हो रहा था जाने का. तो वो अकेले जाना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, वो अकेले नहीं जाएंगे, तो वी हैव टू हैव जैक बर्गमैन, दोनों कोचेस साथ जाएं. तो उनका ये प्लान हुआ था कि अप्रैल में दे विल गो देयर टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन. कहाँ हम उनको दोनों तरफ से फीडबैक मिलता है. टॉम सोजी को आई थिंक प्रो स्टैब्लिशमेंट बहुत फीडबैक मिलता है. ही इज उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी प्रो स्टैब्लिशमेंट आती हैं. जैक बर्गमैन में आपने देखा था कि जो ही मोहसिन नकवी उनको मिलके गए गए थे, एक घंटे बाद उन्होंने जाते ही ट्वीट की उसने थी. हाँ जी. तो ही हैज मोर ग्रिप ऑन द रियल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. तो वो चाह रहे थे कि दोनों दोनों जाएं और दोनों बात करेंगे व्हाट इज द रियल इशू. तो आई थिंक दैट इज व्हाट द प्लान इज कि जो है. तो हमें तो सही तवक्का है अपने जैक बर्गमैन साहब से, ही विल टॉक सेंस इनटू पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के आप प्लीज़ ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, ये जो मीडिया सेंसरशिप है, ये जो ट्विटर कैंसिल हुआ है 1 साल से, इस पे भी बात होगी. सो दोज आर द थिंग्स डू मैटर टू पाकिस्तानी डायस्पोरा. और अभी आपने, अगर आप अभी एक्स खोल के देख लें, लाखों की तादाद में ट्वीट्स आ रही हैं इन दोनों के. तय किया जा रहा है कि दे हैव टू मीट द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, दे हैव टू मीट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट द फॉर्म 47 गवर्नमेंट जो फेक इमरान है. खान के लिए भी मिलना क्या कहा है? हाँ जी, अब ट्वीट्स चल रही हैं, ये बेइंतहा ट्वीट्स चल रही हैं. आई थिंक
they need to consider کہ پاکستانی امریکن ڈائسپورا کیا چاہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی ڈائسپورا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستانی ڈائسپورا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ٹام سوزی کلیئرلی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، وہ جو امبیسڈر تھا رضوان، اس نے جب اپوائنٹ ہوا بڑی تعریفیں کی، گلے لگایا، اس کے ساتھ گیا جس طرح آپ نے بتایا جیک برگمن کو ملنے. یہ کمنگ بیک ٹو ٹرمپ، کیا ٹرمپ نے ان لوگوں کو بھیجا ہے کہ مجھے آن گراؤنڈ انٹر لے کے دو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، عاصم قبضے میں جو ہے وہ طاقتور ہے نہیں ہے، فوج کیا کہہ رہی ہے، سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں، سول سوسائٹی کہہ رہی ہیں، کچھ اس قسم کا بھی ایک ایسپیکٹ ہے اس وزٹ کا؟ امریکہ میں پالیٹکس کے دو کوریڈورز ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن ہے اور ایک کانگریس ہے۔ تو کانگریس ڈو تھنگس آن دیئر اون، ٹھیک. ایڈمنسٹریشن کا وہ اگر ریپبلکن کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹ کو انہوں نے نہیں کہا ہوگا، دیٹس فار شیور۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کا لنک ہوا ہوگا، مگر آئی تھنک the whole issue is کہ پاکستانی گورنمنٹ کیسے ان کو ڈیل کر رہی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ جو یہاں سے جو جن کی پکچرز آ رہی ہیں وہ پاکستانی ڈائسپورا کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ٹو بی ویری فرینک۔ وہ پاکستانی ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستانی صرف پکچر آپس کے لیے ہیں، یہ وہ پاکستانی ہیں۔ تو ان سے آپ نے کوئی امید نہیں لگانی کہ یہ کوئی پاکستانی امریکن ڈائسپورا کی بات ہوگی وہاں۔ اگر آپ ان کو ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی ان لوگوں کو، آئی ایم ٹو بی ویری فرینک، ان دے ہیو نو آئیڈیا واٹ ڈیموکریسی از۔ اٹ از اے میجورٹی رول ہوتا ہے، اگر وہ اسی کو ڈینائی کر دیں تو نتھنگ ایلس اسٹینڈس دیئر، سو دیٹ از واٹ اٹ از۔ سو آئی تھنک وی ول ہیو سم briefing when briefing جب ہوگی، جب بندے واپس آئیں گے then we'll have more answers at that point۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک سگنیفیکنٹ وزٹ تھی، احسن اقبال پلاننگ منسٹر، یہ ان کے کیبنٹ میں میرا خیال ہے واحد بندہ ہے جو ٹھیک انگریزی بول سکتا ہے، تو شاید اس لیے اس کو بٹھایا ہو یہاں، اور امریکہ میں بھی پڑھا ہوا ہے تو دو چار لفظ امریکہ کے بھی کہہ دے گا، MIT MBA، ہی کین ڈراپ نیم، جو کرتا ہے، جھوٹے بہت ہیں، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، بہت جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا جب ٹرمپ ہارا تھا تو انہوں نے بڑے تالیاں بجائی تھی، بغلیں بجائی تھی۔ جیک برگمن ساتھ ہیں، وہ اپنے ٹام سوزی ہیں، اور وہ تیسرے صاحب ہیں۔ سر اسی پکچر ذرا غور سے دیکھیے گا، اس پکچر کو آپ کو اگر آپ فیس فیڈ کریں تو آپ کو کیا ایکسپریشن لگ رہے ہیں جیک برگمین کے، اور جو ایلینوائے کے دوسرے ہیں کانگریس مین ان کے، اور پھر ٹام سوزی کے۔ یہ نیچے والے دونوں ڈیموکریٹس ہیں، اوپر ہاں والے ہاں ریپبلک۔ just ہاں read a face and you will understand what kind of conversation is going on there, sir۔ ہاں ہاں، اٹ سیمز ہارڈ کوشچننگ ہو رہی ہے، بالکل بالکل، لاٹس آف ٹف کوشچنز آر بینگ آسکڈ. ہاں مجھے تو یس، یہ لگ رہا ہے. I think so. That is they are there for, to be very frank۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو پھر موونگ آن، یہ آتے ہیں، یہ کب آ رہے ہیں واپس خیر سے؟ I think they're coming back day after tomorrow most likely۔ ڈے آفٹر ٹمارو. تو 3-4 دن میں آپ لوگوں کی ڈی بریفنگ ہو جائے گی، خبر آ جائے گی، آپ لوگ اس کو پبلک بھی کریں گے کچھ یا نہیں؟ بالکل، we will do that اچھا. inshallah۔ So then coming back to the Pakistan Democracy Act, جو ولسن، اس کی کیا اس وقت تک اسٹیٹس ہے؟ Sir, very positive response۔ Day on the Hill ہوا تھا last week and we had many members of Pakistani diaspora went there and they met almost I think 60 offices کو ملے ہیں، 60 offices۔ یہ پاک پیک کے لوگ، آپ لوگ گئے؟ پاک پیک کے نہیں، پاکستانی امریکن ڈائسپورا آل پاکستانی ٹوگیدر۔ امریکن مل کے جی 60 جی، 60 آفیسز میں گئے. 60 offices they met all together for Tuesday and Wednesday 2 days۔ سو آپ دیکھ لیجئے، ایرک سوالویل کی پکچر ہے اس میں، عظمیٰ رحمان کی ویب سائٹ پہ، اس پہ ٹویٹر پہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ میری پہ ہے، اس کی جیسمین کراکٹ کی ہے، جو ولسن کی ہے عظمیٰ کے ساتھ۔ سو دے آل ورکنگ ہارڈ ٹو گیٹ انڈورسمنٹ اینڈ وی ول گیٹ انشاءاللہ گڈ نمبر۔ سر یہ ایک تاثر آ رہا ہے، میں بھی آپ کا یہ ہل والا کام تھوڑا سا سمجھ گیا ہوں. سو آئی ایم آلسو ٹاکنگ ٹو پیپل ہو گو آن دا ہل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر سینس از کہ
جو ولسنس پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے نا ایک تلوار دکھا رہے ہیں عاصم منیر کو اس سے اپنی باتیں منوانے کے لیے. مثال کے طور پر منرلز کا بہت چل رہا تھا کہ جی وہ منوانے کے لیے اور کچھ چیزیں منوانے کے لیے. ایران کے خلاف اگر کاروائی ہوتی ہے اسرائیل میں اس کی کیا حکمت عملی ہے اس کے متعلق کچھ بات کرنے کے لیے. سو دیر از اے لاٹ آف پریشر بینگ ایگزرٹیڈ آن عاصم کہ دیکھو یہ ہے یہ آئے گا تو تم ختم ہو جاؤ گے تو یہ ہماری بات مانو. ہاؤ ٹرو از دیٹ؟ سر دیکھیں، ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہم وی آر امیریکنس فرسٹ دین پاکستانی، سو ہمارے پاس پاکستانی امریکن ہیں ہم لوگ. ہمیں بھی وہی پالیسیز ہوگی جو امریکن چاہیں گے. تو ہم چاہیں گے کہ ان کی پالیسی ٹورڈز پاکستان وہ ہو جو پرو ڈیموکریسی ہو، پرو ہیومن رائٹس ہو، فار فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. سو پالیسی چینج کرنے میں اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے آپ نے نوٹ کیا کہ 3 سال کی محنت کی ایک ہیں ہم پرانے ایمبیسیڈر نے، اور مل کے انہوں نے پالیسی چینج کروائی ٹورڈز پی ٹی آئی گورنمنٹ. سو اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ٹیک دا ٹو. ابھی ان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے. وی آر ورکنگ آن ٹو چینج پالیسی. وی آر ورکنگ آن ٹو لیٹ دیم نو کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں، یو آر پرابلی ناٹ وننگ the hearts of the people. You are winning the only a certain اوپر ایلیٹسٹ ہیں جو آپ ان کو کیٹر کر رہے ہیں. سو آئی تھنک the message is going down to their hearts. Message is going through. It will take time, but it is going through. And right now they are looking at their own interests. امریکہ کے انٹرسٹ کیا ہیں، اس کو کیسے بیلنس کریں گے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ، ریئل ڈیموکریسی کے ساتھ، ہیومن رائٹس کی سچویشن کے ساتھ. سو دوز آر دا تھنگس دے ہیو ٹو ورک آن. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی اون انٹرسٹ. ہم سب یہی کوشش کر رہے ہیں ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ان کے پاکستان، خاص طور پہ اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے کیا ہیں ان کے اون انٹرسٹ، اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ان کے یہ اون انٹرسٹ جو ہیں یہ لانگ ٹرم ہے یا بہت شارٹ ٹرم ہے. اور پھر ہم تعین کر سکتے ہیں کہ ان کے نظر میں کون سا ان کا بہترین پارٹنر ہوگا اس انٹرسٹ کو ان کے ساتھ الائن کرنے کے لیے. فوج عاصم منیر، کوئی اور جنرل فوج، کوئی اور جنرل، سیاستدانوں میں کیا عمران خان، نواز شریف، زرداری، یہ سارے سوال ہیں. سو واٹ آر دیئر اون انٹرسٹ ان یور اسیسمنٹ؟ سر ان کا نمبر ون انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جو امریکہ کا سیف گارڈ، ٹیررزم از دا نمبر ون ان کا انٹرسٹ ہے. ناٹ اور آپ نے چائنا، ناٹ اب ناٹ آئی چائنا. تھنک چائنا از نمبر ٹو، ٹیررزم نمبر ون. وہ نمبر ون. یس. اوکے. سو وہ اب ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ افغانستان سے اپنے معاملہ طے کر لیے ہیں، تو پاکستان کو انہوں نے بائی پاس کر دیا. تو دیٹ از پاکستان از آؤٹ. دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کا کلاؤڈ کم ہو اس ایریا میں. سو دیٹ از وہ دے آلسو ورکنگ آن دیٹ. سو پاکستان کی یہ پرابلم ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ڈبل گیم پلے کرتے ہیں ہمیشہ. سو دیٹ از واٹ دے نیڈ ٹو نو کہ دس از ناٹ ان رائٹ انٹرسٹ آف پاکستانی پیپل کہ ان کے ہیومن رائٹس کے ابیوز ہوتے رہیں. دے ہیو نو وائس ان دا پاکستان اسمبلی، جہاں سارے فیک جیت کے آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی کوئی وائس ہے ہی نہیں. جو وہ ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ، وہ فیک لوگ ہیں. سو دیٹ از دا مین ایشو دے نیڈ ٹو نو. آئی تھنک دیٹ از وائی ہم بھی یہاں زور لگا رہے ہیں، پاکستانی امریکن ڈائسپورا بھی زور لگا رہی ہے. تو آئی تھنک دا میسج از گوئنگ تھرو، اینڈ ان شاء اللہ ویل سی پریٹی سون کہ ریئل پالیسی ول کم آؤٹ. رائٹ ناؤ they are gauging all fronts. They're gauging all fronts. اچھا، بڑا انٹرسٹنگ. آپ کی بات سے ایک کنکلوژن میں ڈرا کر سکتا ہوں، بٹ ٹیمپرری کنکلوژن، کہ اگر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان سے ہم نے یہ انٹرسٹ اپنے سیف گارڈ کرنے ہیں، تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اصل طاقت جو ہے وہ کس کے پاس ہے. یہ جعلی حکومت، یہ فوجی پراپٹ اپ حکومت، یہ عاصم منیر یا فوج کی بندوق کی طاقت، یا عوام کی طاقت، عمران خان کی طاقت، یا جو بھی عوام کا نمائندہ جو ہے. بھی عوام کا نمائندہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی انٹرویوز میں کہا ہے، پاکستان امریکن ڈائسپورا اسٹینڈس فار ریئل ڈیموکریسی اینڈ رول آف لا. جو بھی آئے گا، اگر وہ جیت کے آئے گا صحیح معنوں میں، ہم اس کے ساتھ دیں گے. وی ول ورک فار دیم. سو آپ کسی شیم ڈیموکریسی کو لا کے یہ نہیں کہہ سکتے پاکستانی ڈائسپورا کم اینڈ انویسٹ.
دیکھیں ان کو زیادہ ضرورت تو پاکستانی امریکن جب خود نہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے تو وہ امریکن کہاں سے آگے انویسٹ کر لیں، باقی لوگ کہاں سے آگے انویسٹ کر لیں. پاکستانی ڈائسپورا از ریلکٹنٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان ایٹ دس ٹائم. سو اچھا دیٹ از. وہ آپ نے وہ دیکھا وہ بیلجیم میں مطلب وہ کار واش کرنے والا اس کو انہوں نے یہ عجیب سر مذاق ہے. یہ ہم پاکستانی کب نکلیں گے ان چیزوں سے؟ یہ جو گمکس ہوتے ہیں یہ دیز آر وی آر لیونگ. اب ہم سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے، لوگوں کے پاس فون ہے، ایوری بڈی himself is a reporter, is a journalist. جو کھولتا ہے، جو آگے انفارمیشن بھیجتا ہے وہ جرنلسٹ ہے. تو اس کو اس دور میں ہم پھنسے ہوئے ایٹیز اور نائنٹیز میں، ہم پھنسے ہوئے سیونٹیز میں. کیسے نکلیں گے سر؟ کیسے؟ ہم نے کوئی آج تک کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی، کسی ہیومن کسی آرگنائزیشن کی ریسرچ نہیں ہے پاکستانی وے آف گورننگ پہ، کسی کی نہیں ہے. اگر ہم نے کی نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لوگ چاہتے کہ، ہمیں پتہ نہیں کہ what are the drawbacks of this system and what are the drawbacks of the other system. We have not done anything. ہم چلتے ہیں میرا حکم ہے تو یہ لا ہے. دس از واٹ اٹ از. اس کو تو چینج ہونا ہے سر، آج نہیں ہونا تو کل چینج ہونا ہے. اس کو دس ہیز ٹو بالکل چینج. انشاءاللہ ہوگا. اچھا سر، میں آخری دو سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو باور کرانے کے لیے کانگریس کے اندر ڈیموکریٹس کو، ریپبلکنس کو، کہ جی پاکستان میں جو اصل پاور ہے وہ عوام کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، فوج کی طاقت سے نہیں چلے گا، یہ پرانے دقیانوسی اپنے پروپیگنڈا یا پرانے روایت پر چل رہے ہیں. ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ یہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے، اور دین ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پاس ہو جائے گا؟ سر یہ یونیورسل ویلیوز ہیں، یہ امریکہ نے ہی پیچ کی ہوئی ہیں کہ جی دنیا میں ہیومن رائٹس کی سچویشن صحیح ہونی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. یہ ان کی ویلیوز ہیں. ہم تو انہی کی ویلیوز ان کو یاد کراتے ہیں جا کے کہ سر آپ نے یہ کہا تھا اس دن، آپ کی کانگریس نے یہ بل پاس کیا تھا. آج ایک نئی چیز جو ٹرانس نیشنل ریپریشن پہ نیا لا آ رہا ہے سر، دیٹ از ہوں آلسو ویری امپورٹنٹ. اس ہوں کے جو پاکستانی ڈائسپورا آر بینگ افیکٹڈ، اس پہ اس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ٹرانس نیشنل ڈپریشن از ان فل سوئنگ ان پاکستان. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاک پیک کی دوسری اب جو ایک صورتحال یہ کہ ہمیں پاک پیک ہیز بین سوڈ آلسو. پاک پیک ہیز بین سوڈ ان کورٹ آف لا ایٹ دا بیہیسٹ. اور جس نے کیا تھا انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی تھی کہ مجھے ہیلپ کرو، میں سو کر رہا ہوں. مطلب پاک پیک ان کو کھٹکتا ہے کافی، کیونکہ ہم وی ٹاک اباؤٹ پاکستانی امریکنز ڈیموکریسی، پاکستانی امریکنز ڈائسپورا کے رائٹس، پاکستانیوں تاکہ سول جو ہماری یہ آپ کو تعلقات ہے. جو سو کیا آپ ہی کے پرانے سابق صدر نے کیا ہے نا جی؟ بالکل سر. اور انہوں نے سو کس لیے کیا آپ کو؟ انہوں نے سوس اس لیے کہتے ہم نے ان کو the whole board signed him to leave the board and that is why اور he did not like it, you know. اچھا، مطلب ان کو نکال رہے تھے تو آپ کو. اور وہ frivolous lawsuits ہیں، frivolous lawsuits. He has been, the lawsuit has been designated as a frivolous lawsuit in court of law already. تو یہ جو صاحب ہیں سر، ان کو کون یہ اتنی جو ان کو دے رہا ہے؟ ہو از گیونگ دیم؟ یہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ ہے نا، یہ چھوٹے سے قد کے سر جو میں جو ساتھ کھڑے ہیں وہی دے رہے ہوں گے نا، جو آئی ایم اے فارم 47 پہ وہی دے رہے ہوں گے ان کو. احسن اقبال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو جی دس از دیٹ گائے. اوکے، ساری ان تو کی جو چلیں، مت ہے نا وہیں سے آ رہی ہے میرا خیال ہے. we don't want to waste times Yeah, we on don't want the to waste time. useless We people. don't. ہم نے Yes. پاکستان کی بات کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو میں ایک آخری سوال آتا ہے وہ آپ کی پاک پیک کے متعلق ہے. آئی نو آپ نے جنرلی اس کا جواب دیا، بٹ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں واٹ از پاک پیکس نیشنل بورڈ اور ایز این آرگنائزیشن پوزیشن about Asim Munir and his illegal and unconstitutional hold over Pakistan? What is Pak Pak's position on the پاک Form پاک 47 government? پالیسی سر، پاک And what پیک is Pak Pak's position on Imran Khan's illegal incarceration and the stolen mandate? سر ہمارے آپ دیکھ لیجیے، آپ نے جو ہم نے ٹرمپ کو انڈورسمنٹ کی تھی، آپ وہ لیٹر نکال کے پڑھ لیجیے. آئی تھنک یو شوڈ ہیو دیٹ لیٹر، یو جی. شوڈ شو دیٹ لیٹر. اس میں سب لکھا ہوا ہے کہ پاکستان پاک پیک از ورکنگ فار فری اینڈ فیئر الیکشن. آپ 901 کو نکال لیں. 901 از آور پالیسی to restrict the role of army in democracy, to have a free and fair election, to have a rule of law, to release all the political prisoners. So this is Pak Pak's policy. جو ایک ڈیموکریسی کے لیے ہوتی ہے، اس میں آپ 901 کی جو 5 شکیں ہیں وہ ہماری پالیسی ہے. سمپل از دیٹ.
So یہ مجھے بتائیے گا why was Pak Pak, and I know I've asked this question earlier, but why was Pak Pak reluctant to name Asim Munir in their letter جو نومبر میں نکالا تھا سر میں نے 2024؟ I answered this question ہاں before. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کئی ریپبلکنس کئی اس زمانے کی جو پرانی کانگریس تھی جی اس کے کئی لوگ ہمیں چاہ رہے تھے کہ وہ نیم اسپیسیفک نہ ہوں، اوکے اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نیم اسپیسیفک نہ ہوں اس وقت، کیونکہ وہ پرانی کانگریس یہ چاہ رہی تھی، اور دیٹ از اونلی ریزن، دیٹ واز اونلی ریزن. سخت سوال ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاک پیک اور باقی جو یہ آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجدیں، کین یو آل گائز کم انڈر ون امبریلا کہ آپ لوگوں کی ساروں کی طاقت اور وائس جو ہے وہ چینلائز ہو ایک ہی اس گول کی طرف کہ پاکستان میں جمہوریت آئے، پاکستان میں ٹرانس نیشنل ریپریشن نہ ہو، ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی نہ ہو، الیکشن نہ چوری کیا جائے، عمران خان کی رہائی ہو؟ یہ پاسبل ہے؟ بالکل سر، یہ ابھی ہم لوگوں نے وی آر ان نیگوسیشن ود آل دا آرگنائزیشنس. ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، دیٹ از اے PDA ایٹ دس ٹائم، کہ وی آل اسٹینڈ بیہائنڈ دس. سو وی ول ان شاء اللہ سون ہیو آرگنائزیشن جو اسی PDA کے پیچھے کام کرے گی ایز اے پاکستانی ڈائسپورا. تو دس از واٹ اٹ از. ہر ایک کی اپنی آرگنائزیشن دیکھیں، دیٹس فائن، لیکن ہمارا ایک کامن ایجنڈا جو ہے وہ ہے PDA رائٹ ناؤ. تو اس کو کوئی انسٹیٹیوشنل امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر دیا جائے گا، کوئی ایک کامن لیبل دیا نہیں جائے نہیں، گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک مگر آپ کا ایجنڈا ایک ہی ہوگا، سب آرگنائزیشن کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا. اچھا، what is your advice to somebody like me who is advocating for this as a singular voice? What is the message you want me to communicate to the Pakistan American diaspora and the Pakistan Canadian diaspora? سر دو چیزیں آپ ان کو پہلی بتانی ہے کہ یہ جو پکچریں آپ دیکھتے ہیں کانگریس پاکستان میں منسٹرز کے ساتھ اور کانگریس مین کے ساتھ، دے ڈونٹ ریپرزینٹ پاکستانی ڈائسپورا. ٹھیک پہلی بات یہ آپ ان کو باور کرانا ہوگا، ٹھیک نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ PDA کے پیچھے سب کھڑے ہوں. آل دی آرگنائزیشن شوڈ اسٹینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا رائٹ ناؤ. دیٹ از واٹ اٹ از. اور جو تیسری بات ہے وہ میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں گا. تو پھر ٹھہریے گا، جائیے گا نہیں اس پروگرام کو ختم کرنے سے. ڈاکٹر جلیل صاحب، always a pleasure. Honestly, you're a breath of fresh air. Your honesty, آپ جتنے کینڈیڈ ہیں اور بالکل آپ کوئی منس ورڈ نہیں کرتے، بڑے آپ پولائٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ فیڈ بیک. اللہ اوکے سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، آپ جیسے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، ملک سے باہر، ان سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستانی فوج کے لیے بڑی دعا ہے، اس لیے کہ میرا پرانا امپلائر ہے، کہ اس کے افسر جوان جو ہے وہ بھی پہچانے کہ پاکستان میں قانون اور آئین بالاتر ہونا چاہیے. ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کا فیوچر، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی طاقت صرف اور صرف رول آف لا اور ڈیموکریسی اور انہی فنڈامنٹل پرنسپلز جو یونیورسل ہیں اس کے تحت ہوگی. اور ایک سماجی انصاف کا پاکستان ان کے ڈنڈے سے یا بندوق کے طاقت گولی سے نہیں چل سکتا. اور جو قید میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رہائی ہو، ایک ہم پھلتے پھولتے پاکستان کو بنتا دیکھیں. اور جو شہید ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی تھینک یو ویری السلام. مچ سر، بہت تھینک یو سو بہت مچ. بہت شکریہ سر.